آئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو میرے ساتھ خدا کا لا تبدیل اور لا خطا کلام رکھتے ہیں وہ حوالہ نکالیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر حوالہ نکالیں گے۔ مقدس پولس رسول کا تسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کی بنیادی کریں گے۔ صرف 10 منٹ کا کلام ہوگا، اس سے زیادہ میں کوشش کروں گا 10 سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے۔ بائبل مقدس میں کچھ مرکوم ہے: ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم سب جو یہاں پر جمع ہیں، اس عبادت کا خاص مقصد ہے۔ یہ چرچ کی ریگولر عبادات میں سے ایک عبادت نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم خداوند کی حضوری کو یہاں پر محسوس کر رہے ہیں، لیکن آج ایک خصوصی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے بھائی انور مسیح صاحب کچھ مہینے پہلے یا ہفتے پہلے یا دنوں پہلے ایک خاص مرض میں مبتلا ہوئے اور بہت زیادہ کنڈیشن ان کی خراب ہوئی، بہت پرابلمز ان کی لائف میں آئیں، لیکن خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو وہ ہاسپٹل بھی گئے، وہاں پہ کچھ دن ٹھہرے بھی، اور وہاں پہ ان کی مسز نے ان کی بہت کیئر کی۔ ان کے عزیز و اقارب، ان کے بچوں نے اپنی محبت کا اظہار اپنے باپ سے، ایک بیوی نے اپنی محبت کا اظہار اپنی محبت سے وہاں پر کیا۔ ظاہری بات ہے کوئی بیمار ہے تو اس کی تماداری ہی ہوگی، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات خدا کا فضل ہوا ہے۔ جو پہلی بات ہے، خدا کا فضل ہوا اور وہ خیریت سے اپنے گھر کو لوٹے۔ تو آج باجی فرزانہ نے، ان کی پوری فیملی نے مناسب جانا کہ یہ اپنے خاندان کو اکٹھا کریں اور روحانی خاندان کو بھی اکٹھا کریں، اور مل کر خدا کی تعریف کی جائے اور شکر گزاری کی جائے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ خراج ستائش بات ہے، قابل ستائش بات ہے کہ یہ اقلیت جو ہے آپ نے خدا کو دی۔ آئے زوردار تعلیم باجی فرزانہ اور ان کی فیملی۔ بھائی انور یہاں پر موجود نہیں ہے کسی وجوہات کی بنا پر، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے جاب کرتے ہیں، تو ان کے جو باس ہیں انہوں نے آج ان کو چھٹی نہیں دی۔ تو کوئی بات نہیں ہے، خدا دور و نزدیک کا خدا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خدا ان پاک روح جو ہے ان کی پروٹیکشن کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تو آئیں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر وقت دعا کرو۔ دعا کرنا راست بازوں کو زیب دیتا ہے۔ حمد و ستائش کرنا جس طرح راست بازوں کو زیب دیتا ہے، اسی طرح دعا کرنا۔ اور جو بندہ دعا کرتا ہے، وہ فروتن ہوتا ہے، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ خدا کا فضل میری زندگی پر نہ ہو۔ ہاللیلویا۔ تو اس سے پہلے والی جو آیت ہے 16ویں آیت، ہر وقت خوش رہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے خوش رہنا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑی سی عجیب سی بات تو لگتی ہے کہ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کے فیس ایکسپریشن چینج ہو جائیں گے، آپ کی فیلنگز چینج ہو جائے گی، کیونکہ یہ کوئی اگر آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی ایسے ایک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر خوشی کے نعرے تو نہیں لگتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو۔ یعنی خوش رہنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے اطمینان بھرے رہیں،
پریشانی ہے، ہاں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ زمینی حقائق ہے کہ پریشانی آ گئی ہے، دکھ آ گئے ہیں، یہ زمینی حقائق ہے، لیکن آسمانی حقائق یہ ہے کہ جیسے بیماری آئے گی یسوع کے فضل سے چلی جائے گی، ہاللیلویہ، جیسے بیماری آئے گی یسوع مسیح کے فضل سے چلی جائے گی۔ زمینی حقائق یہ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم بیماریوں میں ہیں، ہم دکھوں میں ہیں، ہم تنگی میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن آسمانی حقائق یہ ہیں، ہاں کوئی ایک ہے جس نے پہلے آپ کے لیے آپ کی صلیب اپنے اوپر دی ہے اور آج وہ آپ کے بوجھ اپنے اوپر دینا چاہتا ہے، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو وہ کوئی نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، ہاللیلویہ۔ تو ہر وقت ہم نے خوش رہنا ہے، میں آپ کو خوشی اطمینان ہونا چاہیے، اور یہ روح القدس کے پھل میں سے ایک پھل بھی ہے۔ اور کیا کرنا؟ بلا رگا دعا کرنی ہے، دعا کرنا سادہ، مشکل نہیں، سادہ۔ جب ایک انسان یا چند انسان آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ گفت و شنید ہوتی ہے۔ جب کوئی دو انسان آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ گفت و شنید ہوتی ہے۔ جب ایک انسان خدا سے بات کرتا ہے تو وہ دعا ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے، کوئی مقرر ٹائم نہیں ہے، غیر اقوام کی طرح آپ کا خدا ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے دستیاب ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس کے لیے دستیاب ہیں؟ لمحہ فکر یہ ہے ہر وقت دعا کریں۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت 3 ورس جو ہے 18ویں آیت کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں، شکر گزاری کے بہانے تلاش کیا کریں۔ ہم جو خدام ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں ہم جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ ارے چھوڑیں ان باتوں کو، چھوڑیں ان چیزوں کو، نکل آئیں آگے، نکل آئیں۔ اور کیا ہے؟ کام ہو جائے گا، کام تو ہوتے رہیں گے۔ آپ نے شکر گزاری کرنی ہے، آپ نے شکر گزاری کرنی ہے۔ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ اولاد ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ہاں کس طرح کی بھی ہیں، پر ہیں، ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے، بدل جائیں گی، ان کو بدلنا پڑے گا کیونکہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہاللیلویہ۔ تو آپ نے شکر گزاری کرنی ہے، آپ نے شکر گزاری کرنی ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی آنکھوں کے لیے، اپنے کانوں کے لیے آپ نے شکر گزاری کرنی ہے۔ اور آپ نے اس کلام کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ یہ کلام لکھا ہے، خدا کے کلام کی باتوں کی تشریح آنکھوں کو نور بخشتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ آنکھوں کو نور بخشتی ہے۔ تو آپ کی اگر سانسیں چل رہی ہیں، اگر کہ آپ کی 2 آنکھیں صحیح ہیں اور آپ کے کان بھی صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ کا دل بھی صحیح دھڑک رہا ہے اور آپ کی ٹانگیں بھی صحیح ہیں اور آپ سننے، سمجھنے اور سونگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو آپ ایک نارمل انسان ہیں۔ تو پھر آپ پر واجب ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں اس کا تھینک یو کرنا تو بنتا ہے، اس کا تھینک یو کرنا تو بنتا ہے۔ تو ہم نے ایک شکر گزاری ایک رویے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ ایک رویے کا نام ہے۔ تو اکثر جو پیرنٹس ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو میرے بھی بچے، میں بھی ان کو بتاتا ہوں، تو وہ جب کوئی ان کو کوئی چیز دے، یہاں تک کہ ان کے والدین بھی دیں، تو وہ کہتے ہیں بیٹا جب بھی کوئی چیز دے تو آپ نے کہنا ہے گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ، یا کیا کہنا ہے؟ ذرا سنائیے بات جی، کیا کہنا ہے؟ تھینک یو کہنا ہے۔ انڈرسٹینڈ کریے، یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک تربیت کا سیشن ہے آپ کا۔ آپ نے اپنے بچوں کو ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، آپ نے ان کی ایک تربیت کی ہے ایک خوبصورت طریقے سے، تاکہ جب یہ دنیا میں جائے، تو جب آپ کا بچہ دنیا میں جائے تو سمجھا جائے کہ یہ ایک با کردار اور صلاحیت مند ہونہار بچہ ہے جس کی ایک اچھی تربیت ہوئی ہے۔ اور یہی رویہ
یہی رویہ جب آپ اوپر جاتے 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 بڑھتے ہیں تو جب خدا آپ کو بڑی برکتیں دیتے ہیں، اگر کسی بچے کو فیوچر ٹرافی 5 روپے 10 روپے ملتے ہیں تو ہم اس کو تھینک یو کرتے ہیں. تو جو ہمیں سانسیں دیتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں قوت دیتا ہے، جو ہمیں تازگی دیتا ہے، جو ہمیں بحالی دیتا ہے، جو ہمیں اطمینان دیتا ہے، جو ہمیں سکون دیتا ہے، جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہمیں تشفی دیتا ہے اور جو ہمیں نجات دیتا ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے. تو زور سے نعرہ لگائیے گا. آج میرا گلا خراب ہے اس لیے میں اونچی بول. ہالےلویا ہالیلویا ہالےلویا. ہالیلویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ شکر گزاری ایک رویے کا نام ہے. ہمیں تھینک یو کرنا چاہیے. تو جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھوٹے ہوتے سے بچوں کو یہ رویہ سکھائیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑھتا 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 یہ رویہ اس کے ساتھ رہے گا. آپ نے بچوں کی خوب اچھے طریقے سے پرورش کیجیے، خوب ان کی سہایتا کیجیے، خوب ان کو دیکھیے. لیکن میں پنجابی میں ایک بات کہوں گا کہ بچے نو تو سونے نہیں والا پر دیکھو شیر دیا دینا. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بائبل میں لکھا ہے اگر تو اپنے اولاد کو جس سے تو محبت کرتا ہے پھوڑے لگائے گا یا چھڑی لگائے گا تو وہ مر نہیں جائے گا. یہ کوٹیشن سینٹ پول کی ہے. یہ ریفرنس جو کوٹ کیا گیا خدا کا مخلوق کے ساتھ بات کی گئی ہے. کہنے والا سینٹ پول ہے، بات جو ہو رہی ہے وہ خدا باپ کی اور انسان کی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ رویے بلڈ اپ کیجیے، شکر گزاری کیجیے، شکر گزاری کے ہدیے پیش کیجیے اور بچپن سے تھینک یو کرنا سیکھیے. تو جب آپ لوگوں کو تھینک یو کریں گے تو پھر آپ خدا کو بھی تھینک یو کریں گے. ہالےلویا. جب صبح اٹھیں تو کہیے گا تھینک یو گاڈ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میری بھی ایسی حالت ہے کہ میں بھی موبائل دیکھتا ہوں. سب سے پہلے ہم سب اسی طرح چلتے ہیں. تو ہمیں موبائلز کو چھوڑ کر یسوع کو تھینک یو کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ اٹھاتا تو کیا ہم اٹھ سکتے؟ اگر وہ زندگی نہ دیتا تو کیا ہم سانس لے سکتے؟ اس کی شکر گزاری کیجیے. ہالےلویا ہالےلویا. زوردار تالیاں خدا کے نام کے لیے.